اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا وہ سب برباد ہو گیا۔ حبطہ برباد ہونا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضائع ہو گیا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ باطل ضائع ہونا۔ دنیا کے طلبگاروں کے لیے آخرت میں دوزخ کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا میں ان کے کیے گئے تمام بظاہر اچھے کام آخرت کے اعتبار سے ضائع ہو جائیں گے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو کیا وہ شخص ایسی بات گڑھ سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو۔ بینہ واضح دلیل۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے اللہ کی طرف سے ایک گواہ آیا ہو۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات بطور رہنما امام، ورحمتاً اور رحمت آ چکی ہو۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اور سب گروہ میں سے جو اس کا انکار کرے۔ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو آگ ہی ان کے وعدے کی جگہ ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، لہذا تم اس کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑو۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، یقیناً وہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اہل فطرت کا بیان ہے جو اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل پر قائم ہے۔ دلیل سے مراد وہ فطرتی توحید ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ گواہ سے مراد قرآن حکیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، شاہد سے یا قرآن ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اس فطرت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ قرآن حکیم سے پہلے رحمت بڑے احکامات شریعت تورات میں تھے، اب یہ رحمت قرآن حکیم کی صورت میں ہے۔ قرآن حکیم کے برحق ہونے پر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لوگوں کی اکثریت ایمان لانے سے محروم ہے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مشرک بناتے ہیں۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول جو اس سے پہلے مر چکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو قیامت تک مدار نجات قرار دینے کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب اور ملتوں کے ماننے والوں میں سے جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ افتراء جھوٹ باندھنا۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ویقول الاشہاد، اور گواہ کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ ہو جاؤ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ افتراء سے مراد دین میں کوئی بات خود سے گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دینا ہے یا اسے شریعت سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا ہے۔
اللہ کے لیے شریک ہونے کی جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں۔ روز قیامت کئی گواہ ان کے اس ظلم پر گواہی دیں گے، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ جھوٹ باندھنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب یا اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات، صفات یا عبادت میں اس کا شریک ثابت کرنا بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح جو شخص کوئی غلط دعویٰ کرتا ہے وہ بھی مفتری ہے، جیسے مسیلمہ کذاب یا مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کیونکہ اللہ نے تو انہیں نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا۔ یہ ساری باتیں افتراء علی اللہ اور بہت بڑا جرم ہے۔ گواہوں سے کون مراد ہے؟ گواہوں سے کون مراد ہے؟ نمبر 1، وہ فرشتے جو انسانوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، انہیں کرامن کاتبین مراد ہے۔ دوسرا، انبیاء اور رسول جو اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنین بھی گواہی دیں گے۔ چوتھا، انسان کے اپنے اعضاء و جوارح کی گواہی کے متعلق بھی موجود ہے کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ پر وہ گواہی دیں گے۔ پانچواں، زمین گواہی دے گی اس پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور اس میں ٹیل تلاش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ لوگوں کو اللہ کی اطاعت سے روکنے اور اللہ کے احکامات پر اعتراض کرنے والے ظالموں کا بیان ہے، جن پر اللہ کی خصوصی لعنت اور پھٹکار ہے۔ یہ لوگ آخرت کی پیشی کے منکر ہیں۔ یہاں عوجن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین میں عیب نکالنا، طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنا، مختلف قسم کے ہیلے اور جھوٹے پروپیگنڈے کرنا۔ گویا ظالم لوگ دین حق کے بارے میں طرح طرح کے اعتراضات نکال کر اس کو ٹیڑھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ تھا۔ یضاعف لهم العذاب، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ ما کانوا یستطیعون السمع، کہ ان کی نہ سن سکتے تھے۔ وما کانوا یبصرون، اور نہ دیکھ سکتے تھے۔ اللہ کی راہ سے روکنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ انہیں دوگنا عذاب دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود کفر اور شرک کے مرتکب ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ ان کا حق سے اعتراض اس بنا پر تھا کہ انہوں نے حق دیکھنے اور سننے کی صلاحیت ہی استعمال نہ کی۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا۔ وضل عنہم، اور ان سے کو گیا، ما کانوا یفترون، جو جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ جنہوں نے خود اپنا نقصان کیا کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر پتھروں کی پوجا اختیار کی اور جنت دے کر دوزخ مول لی۔ ایسے لوگ آخرت میں اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ ان کے خود تراشیدہ معبود ان سے غائب اور گم ہو جائیں گے، یعنی بتوں کی سفارش کرنے کا جو ان کا خیال تھا اور یقین رکھتے تھے کہ بت شفاعت کر کے انہیں بچا لیں گے، ایسا ہرگز نہ ہو سکے گا۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ روز قیامت یہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ کفار مکہ کی 14 وجوہ سے مذمت۔ اللہ نے 2 آیات 18 اور 19 میں کفار مکہ کی 7 وجوہات کی بنا پر مذمت فرمائی۔ نمبر 1، وہ اللہ پر جھوٹا بہتان تراشتے تھے۔ نمبر 2، وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔
نمبر 3 تمام گواہ ان کے خلاف گواہی دیں گے. نمبر 4 وہ اللہ کے نزد ملعون ہوں گے. نمبر 5 وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے رہے. فرمایا جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. 6 وہ اسلام کے خلاف شکوک و شبہات ڈالتے تھے، اس میں کجی تلاش کرتے تھے. نمبر 7 وہ آخرت کے منکر ہیں. فرمایا وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. آیت 22 میں ان کی مزید 7 وجوہ سے مذمت فرمائی. نمبر 1 وہ اللہ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ کے عذاب سے. نمبر 2 بچانے کے لیے ان کا کوئی مددگار نہیں. نمبر 3 عذاب دگنا کیا جائے گا. نمبر 4 ان میں حق کو سننے کی طاقت ہے نہ دیکھنے کی. نمبر 5 انہوں نے اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی عبادت کی. نمبر 6 انہوں نے دین کو دنیا کے بدلہ میں فروخت کر دیا. نمبر 7 چونکہ انہوں نے نفیس اور اعلیٰ چیز کو دے کر ناپاک ادنا اور بے فائدہ چیز پسند کی، اس لیے ان کا خسارہ لازمی اور یقینی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.